الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو۔ اسلام یہ حق کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے، دین پر چلنے میں 100% کامیابی ہے، اللہ ہے، آخرت ہے، اور دین پر چل کر فائدہ ہی ہے، دنیا آخرت دونوں سنورنے والی ہے، اور دین اسلام یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا کے اندر 4200 4200 مذاہب ہے، اس میں ایک مذہب ہے مذہب اسلام، اللہ کو یہی مذہب پسند ہے۔ اور یوں فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب پر چل کے آئے گا اور کوئی دین پہ چل کے آئے گا اور آ کر کے کہے گا اللہ میں تو اس پہ چل کے آیا، تو ابھی سے قرآن کا فیصلہ سن لو، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کی طرف سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں سخت ترین نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اگر بغیر ایمان کے آئے گا تو ڈائریکٹ اس کا فیصلہ جہنم کا ہوگا، اور اگر ایمان کے ساتھ آئے گا، کلیمے کے ساتھ جائے گا۔ کلیمے کے ساتھ کون جائے گا؟ جس کی زندگی کلیمے والی ہوگی وہ کلیمے کے ساتھ جائے گا، جو اللہ کے حکموں پر چلتا ہوگا وہ کلیمہ پڑھتے پڑھتے جائے گا، جو اللہ اللہ بولتا ہوگا وہ اللہ اللہ بولتے بولتے جائے گا، جو درود شریف پڑھتا ہوگا وہ درود شریف پڑھتے پڑھتے جائے گا۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ جب دنیا سے جا رہا ہو، اس کے آخری لمحات ہو، آخری گھڑیاں ہو، آخری مومنٹ ہو، اس وقت وہ دنیا نہیں بک رہا ہو، اپنے رب کو یاد کر رہا ہو۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ تو جنت میں داخل ہوگا۔ اور جب انسان جنت میں ایک قدم رکھ دے گا، ایک قدم، اس کو کبھی ایسا لگے گا ہی نہیں کہ دنیا میں مجھے کوئی تکلیف بھی آئی تھی۔ ایک قدم اگر جنت میں رکھ دے گا، ایسی عالی شان جنت ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ایک قدم جہنم میں رکھ دے گا، اس کو کبھی لگے گا ہی نہیں کہ دنیا میں نے کوئی خوشی بھی دیکھی تھی، بہار بھی دیکھی تھی۔ اتنی خطرناک جہنم ہے۔ شکر ادا کرو، ایمان دیا ہے، بہت چانس ہے کہ ایمان کے ساتھ ہم جائیں، ورنہ اکثر جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا وہ بغیر ایمان کے چلے جاتے۔ جیسی زندگی ویسی موت، وہ ایک کے دکے کو ایمان مل جاتا ہے، لاکھوں میں سے کوئی ایک کو اللہ قبول کرتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں نا ابھی تو جو کرنا ہے کر لو، بعد میں کلمہ پڑھ کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، ورنہ سارے غیر کلمہ پڑھ کے چلے جاتے۔ ایک قاعدہ بیان فرمایا، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ تم جیتے کیسے ہو؟ گراہک آئے، دکان میں مال ہے، پورا دن محنت کرتے ہو تب رات کو نفع ملے گا۔ صرف دکان کھولی ہے، گراہک آئے، گراہک کو نمٹا نہیں رہے، دکان میں مال نہیں ہے تو زیرو لے کے جاؤ گے، کچھ نہیں۔ مولانا دکان تھی، کھولی تھی، کرائے سے رکھی تھی، لائٹیں لگائی تھی، اے سی چالو کیا تھا، سب کیا تھا، لیکن وہ سیلس مین بھی ہونا چاہیے نا۔ وہ سیلس مین شپ نہیں کی، وہ گراہک کو وقت نہیں دیا، وہ پورا دن دکان پہ بیٹھے نہیں، تو نفع کہاں سے ملے گا؟ عقل اللہ نے ہمیں دی ہے نا، تو ہمیں صاف کہا ہے تم اگر زندگی مجھے راضی کر کے گزارو گے تو موت بڑی عالی شان آئے گی۔ جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ اللہ کو جو پسندیدہ مذہب ہے وہ دین اسلام، اور جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا وہ کامیاب ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں ہوگا، وہ عیش میں ہوگا، وہ بہاروں میں ہوگا، وہ راحت میں ہوگا، وہ اطمینان میں ہوگا، وہ مزے میں ہوگا، وہ خواہشات کے پورے کرنے کی جگہ میں ہوگا، اور زندگی کے بیشت ایام اور بیشت لمحے وہ جنت میں گزارے گا، اور من چاہی زندگی گزارے گا۔ جنت میں کھانا پینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوگی، انسان اپنے شوق سے کھائے گا، واش روم جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ہر خواہشات کی چیز جنت میں ملے گی، وہ جنت کے پھل فروٹ کی ایک عجیب لذت اور عجیب ذائقہ ہوگا۔ جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، 33 سال کی جوانی ہوگی، جنت کی ایک خوبصورتی ہوگی، جنت میں داڑھی نہیں ہوگی، جنت میں نماز نہیں ہوگی، جنت میں کچھ اور کام نہیں کرنا۔ اب دنیا میں آپ نے صحیح ایگزام دے دی اور ریزلٹ میں آپ پاس آ گئے، اب تو آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی عیش ہے اور راحت ہے۔ دنیا میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ دنیا میں اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، اللہ کے نبی کو ماننا، اللہ کے نبی کی ماننا، اور دین پر چلنا، شریعت پر چلنا، اپنے آپ کو خواہشات سے بچا کر اللہ کے حکموں پر چلنا، اور پورے دین میں داخل ہو جانا۔ روزے کی حالت میں کہا بھوکے پیاسے رہو، اور جیسے ہی غروب کا وقت ہو گیا کہا فوراً کھاؤ۔ اب پورا دن بھوکے پیاسے رہے، کہا اس وقت وہ دین تھا پورے دن بھوکے پیاسے رہنا، اور جیسے ہی غروب کا وقت آ گیا ابھی آپ ذکر کرنے بیٹھ گئے، اللہ ناراض ہوگا۔ غروب ہو گیا، کتنی جگہ اذانیں ہو رہی ہے اور یہ بندہ کہتا ہے میں ذکر کروں گا، اللہ ناراض ہوگا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے غروب ہو گیا فوراً کھاؤ۔ جو اللہ اور اللہ کے نبی کہہ دے وہ دین ہے، اس پہ چلنا ہے، ہمیں سمجھ میں آوے نہ آوے اور ہمیں پتہ چلے نہ چلے، چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں تک کبھی بھی ہماری عقل پہنچ نہیں سکتی، اور ہماری عقل کی رسائی کبھی بھی وہاں تک ہو نہیں سکتی۔ فرمایا اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کمی کیا ہے تمہارے اللہ میں؟ کیا کمی ہے؟ اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ محمد الرسول اللہ میں کیا کمی تھی؟
آپ تو ان کے دیوانے ہیں، ان کے خلاف کوئی بولے تو جان دے دیتے ہیں، پھر ان کے طریقوں پر کیوں جان نہیں دیتے؟ کتنے لوگ ہیں نبی کا نام سن کر جھوم جاتے ہیں اور نبی کا حکم سن کر گم جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی باتوں کو ماننا، صحابہ کرام کی مقدس جماعت اللہ کے نبی کی باتوں کو کیسا فالو کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ کرے آج کی مجلس میں یہ بات سمجھ میں آ جاوے تو بہت بڑی آخرت بنے گی اور بہت بڑے ولی بنو گے اللہ کے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے، چالاکی کا نام دین نہیں ہے۔ لوگوں کو خوش کر کے اللہ کو ناراض کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ وہ تو خیر خواہ ہوتا ہے، وہ تو بھولا بالا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث صحابہ کرام نے سنی، ایسا زبردست عمل کیا کہ دنیا حیران رہ گئی، اور پوری دنیا میں جو دین پھیلا اس کا بڑا حصہ یہ حدیث شریف بنی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی مسلمانوں، صحابہ، مومنوں، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ صحابہ کرام ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرتے تھے، بھلائی کرتے تھے۔ ان کی خیر خواہی کو دیکھ کر بہت سے لوگ ایمان قبول کرتے تھے کہ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، یہ ہر ایک کا اچھا سوچتے، کسی کا برا سوچتے ہی نہیں، کسی کا برا خیال ان کے دل میں آتا ہی نہیں، کسی کی ترقی کو دیکھ کے یہ خوش ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت، اللہ اکبر کبیرہ۔ ذی النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے، بڑے مالدار صحابی ہے، دین کے خاطر بہت قربانیاں دی اور بہت خرچ کیا اور بہت غزوے میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک رہے اور بعد میں امیر المؤمنین بنے، قرآن کے بڑے عاشق تھے۔ اس حال میں شہید ہوئے کہ جب ان کو شہید کیا گیا ان کے خون قرآن کے اوپر اڑا، اور قرآن بھی گواہ ہے کہ یہ شہید ہو کر دنیا سے گئے تھے۔ آج بھی وہ قرآن تو ترکی کے کسی میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اس پر بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خون مبارک ابھی بھی لگا ہوا۔ یہ قرآن بھی گواہی دے گا کہ یہ عاشق رسول تھے۔ جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے۔ پوری زندگی قرآن کی خدمت کی تھی، قرآن کے عاشق تھے، جامع قرآن تھے۔ دنیا میں بڑے پیمانے پر یہ جو قرآن کی شکل ہے، یہ دنیا کے بڑے پیمانے پہ جو پہنچا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پہنچا ہے، اور آپ نے اس میں بڑا اہم کردار اور بڑا اہم رول ادا کیا ہے۔ حضور کی زبانی سن رکھا تھا، دین تو خیر خواہی کا نام ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک کنواں تھا، اس کا پانی بڑا میٹھا تھا، صحابہ کو اس کا پانی بہت اچھا لگتا تھا۔ یہودی بڑا مہنگا پانی بیچتا تھا، وہ یہودی کا کنواں تھا، بہت مہنگا بیچتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے تاجر تھے، آخرت کے بھی تاجر تھے، صرف دنیا کمانا نہیں جانتے تھے، آخرت بنانا بھی جانتے تھے، اللہ کو راضی کرنا بھی جانتے تھے۔ یہودی کے پاس گئے، ڈیل کی، آخرت کی ڈیل ہو رہی ہے، کہا بھائی کنواں بہت اچھا ہے، پانی بہت میٹھا ہے، مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا مجھے کمی کیا ہے کہ آپ کو دے دوں، میرے تو بہت اچھے کسٹمر ہے، بہت اچھا منافع ہو رہا ہے، خاموخواہ میں کیوں آپ کو دوں، لیکن کیا حرج ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کو بیچنے کی۔ ایک دکان بہت اچھی چل رہی ہو، وہ دکان کوئی کرائے پہ نہیں دیتا، وہ دکان کوئی بیچتا نہیں ہے، دودھ دیتی بھینس کو کون بیچے؟ اس نے کہا کہ نہ بھائی میں تو نہیں دیتا۔ ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ آخرت کے تاجر تھے، اللہ اس کے رسول کے دیوانے تھے، خیر خواہی کرنا جانتے تھے۔ اب اس کو سمجھا رہے ہیں سیلس مین بن کے، دیکھ یہ کنویں کی جتنی قیمت ہے نا پوری قیمت دے دیتا ہوں، آدھا تیرا آدھا میرا، پھر ایک دن میں پانی بھروں گا، ایک دن تو پانی بھرنا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، بولے قیمت بھی پوری دیں گے؟ بولے جی ہاں قیمت بھی پوری دوں گا۔ اس نے کہا یہ اچھی بات ہے، آدھا کنواں بک رہا ہے اور قیمت پوری جا رہی ہے، ایک دن یہ لوگ پانی بھرے، ایک دن میں پانی بھروں، میں پانی بیچوں۔
تیار ہو گیا، ڈیل ہو گئی، بات پکی ہو گئی. اس نے کہا بہت اچھا، میرا تو کام ہو گیا، نفع کی تجارت ہو گئی، میرا تو کام ہو گیا، آدھا کنواں بکا اور پورے کنویں کے پیسے ملے، اس کی دنیا کا فائدہ ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ میں اعلان کر دیا کہ کنواں ایک دن میری باری ہے، ایک دن ان کی باری ہے، میری باری پہ جو بھی آ کر پانی لینا چاہے پانی فری ہے، فی سبیل اللہ، وہ لے جائے. اللہ اکبر کبیر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری کا دن آیا، کنویں پر لائن لگ گئی، لوگ پانی بھرنے لگ گئے اور پانی بھر بھر کے لوگ لے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دعائیں دینے لگے. اس دور میں اتنا پیسہ تو تھا نہیں، ایسی فراوانی تو تھی نہیں، گھروں میں فاقے ہوتے تھے، اور میٹھا پانی مل گیا، کنویں کا ٹھنڈا پانی مل گیا. یہودی نے دیکھا کہ یہ تو بہت لائن لگ گئی. دوسرے دن یہودی کا نمبر آیا تو کوئی پانی بھرنے والا ہی نہیں. تیسرے دن پھر لائن لگ گئی. کچھ دن ہوئے، یہودی سمجھ گیا کہ یار میں نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا، آدھا کنواں تو میرا ہے لیکن میرا تو نقصان ہو گیا، میرے تو سارے کسٹمر ہی چلے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب کے ساتھ خیر خواہی کی. اب اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کر رہے ہیں. اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک بات تجھے بتاؤں، پہلے تو سمجھ میں نہیں آئی تھی، اب سمجھا رہے. اب تو ہے نا میرے سے آدھا کنواں بھی تو مجھے بیچ دے، کوئی تو کسٹمر تیرے یہاں آتا نہیں ہے، اور آدھے کے پیسے بھی لے لے. اس نے دیکھا کہ اب تو بیچ دینے میں ہی بھلا ہے، جو رقم مجھے آ جائے آدھے کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آدھے کنویں کی قیمت دے دی، پورا کنواں لے لیا اور اعلان کر دیا کہ الحمدللہ یہ پورا کنواں آپ اللہ کے نام پر ہے، وقف جیسا ہے، یعنی جو بھی آنا چاہے وہ آ کر کے پانی لے جائے. اللہ اکبر. ایک مدت تک لوگ اس سے پانی بھرتے رہے، صحابہ کرام کی مقدس جماعت وہاں سے پانی پیتی رہی، اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی آخرت بنتی رہی، اور اللہ نے ان کو بڑے اونچے مقام سے نوازا. اللہ کرے ایسا کچھ کرے میں اور آپ بھی آخرت کے بارے ایسا کچھ کرے. ایک ساتھی کی موت بڑی اچھی آئی آپ کے صورت میں. ایک حلقے میں، نام تو نہیں لینا چاہتا، اس حلقے کا ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ مولانا 2004 سے ابھی تک جتنی بھی جماعت اس حلقے سے جاتی ہے نا، سب کی چائے پتی ان کی طرف سے آتی ہے. 4 مہینے کی جماعت ہو تو 10 کلو، فورین کی جماعت ہو تو 12 کلو جیوراج کی اچھے والی چائے ان کی طرف سے آتی. 2019 میں انتقال ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عمل کی ایسی لاج رکھی، ان کی اولاد کہتی ہے ابھی بھی جو 4 مہینے کی جماعت جائیں تو چائے پتی ان کی طرف سے. مولانا کیا بتاؤں، پورے 4 مہینے تک جب بھی چائے آتی ان کی یاد آتی، ان کے لیے دعا نکلتی. موت بھی بڑی اچھی آئی، اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے بڑی آسانی کے ساتھ چلے گئے. جماعت کی خدمت کرتے تھے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مغفرت کے بہانے تلاش کرتے کہ کچھ ایسا کر لوں کہ میری آخرت بن جائے، کچھ ایسا کر لوں کہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہو جائے. الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے. اللہ کرے ہم بھی خیر خواہ بنے، اللہ کرے ہم بھی بھولے بنے، چالاک نہ بنے. اللہ کرے ہم آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، دنیا کو سامنے رکھ کر زندگی نہ گزاریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، مدینہ منورہ میں قحط پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، زمین سے غلہ نہیں اگ رہا ہے، انسانیت پریشان ہے، کیا کرے؟ سب تاجروں کو پتا چلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غلے کا سامان آ رہا ہے بڑے پیمانے پر. سب بڑے بڑے تاجر لوگ، بڑے بڑے ڈیلر لوگ باہر پہنچ گئے. ان کو پتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سارے سامان جو اونٹ سے بھرے ہوئے ہیں وہ سب یہاں پر آئیں گے تو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے خرید لیں گے. جب سارے قافلے آ گئے، سارا سامان آ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے. سب تاجر لوگ دیکھ کے خوش ہو گئے. کیسے آنا ہوا؟ حضرت ہم کو بیچ دو. بہت بڑا سامان تھا، بہت بڑے پیمانے پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب کو لے کر جمع ہوئے. آپ کیا دو گے؟ تو کہا دیکھو ہم لوگ سب آئے ہیں نا، آپ ہم سب کو دے دو، سب یہ سب ہمارا، تم نے جتنے میں خریدا وہ ڈبل لے لو. مثال کے طور پہ یہ 1 کروڑ کا سامان ہے، بہت زیادہ تھا تو 2 کروڑ لے لو. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ تو بہت کم ہے، قحط پڑا ہوا ہے، لوگ تکلیف میں ہیں، اور 2 گنا دے کے آپ تو زیادہ گنا میں بیچ دو گے. ایسا نہیں، اتنے کم میں تو نہیں دوں گا.
3 گنا لے لو بھائی، 1 کروڑ کا ہے تو 3 کروڑ لے لو. بولے نا ایسا نہیں ہوتا، اتنا سستے میں دے دوں. تاجر تھے. 4 گنا لے لو. 4 گنا میں بھی نہیں. بولے حضرت اگر آپ کو 5 گنا دیں گے تو ہم کیا کمائیں گے؟ پھر تو ہماری ساری کمائی ختم ہو جائے گی. آپ تو بہت زیادہ لے رہے ہو. چلو آخری 5 گنا دے دیتے تاکہ ہمیں بھی کچھ نفع مل جائے. لوگ ترس رہے ہیں اناج کے لیے، گلے کے لیے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا تم لوگ کیسی بات کرتے ہو، میں کیسے تم کو اتنے سستے میں دے سکتا ہوں؟ ایک ہستی مجھے بہت زیادہ دے رہی ہے. وہ کتنا دے رہے ہیں وہ بتاؤ. بولے وہ 700 گنا دے رہے ہیں. وہ کون ہے؟ بولے وہ اللہ. تم دے سکتے ہیں 700 سے زیادہ؟ بولے نہیں، یہ سارا اللہ کے نام پر ہے. اے مدینہ والو آؤ، یہ سب آج تمہارے لیے فری ہے اللہ کے نام پر. تو عثمان کو آخرت بنانی. صرف سیزن میں دنیا ہی بنائی جاتی ہے کیا؟ مرنے کے بعد قبر کی پہلی رات کی کوئی سیزن نہیں ہے کہ اس میں جنت کی کھڑکی کھلے؟ اللہ سے ملاقات ہو، اللہ راضی ہو، اللہ سے صلح ہو، اللہ سے دوستی ہو، اللہ سے یاری ہو، اور قبر میں مزہ آ جائے. یہ سیکھا تھا صحابہ نے. الدین النصیحہ، دین خیر خائی کا نام. آخرت بنانے کے بہانے تلاش کرتے تھے. اللہ نے بہت نوازا بھائی، اور ان کی خیرات ابھی بند نہیں ہوئی ہے. مدینہ منورہ کی بہت بڑی بینک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ابھی بہت بڑا اکاؤنٹ چل رہا ہے. اس زمانے سے بادشاہوں کے پاس آیا، ان کے پاس آیا، پھر حکومت کے پاس آیا، سب نے ان کے اکاؤنٹ کو سنبھال کر رکھا. پیسہ بڑھتا ہی چلا گیا، بڑھتا ہی چلا گیا. ابھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے مدینہ منورہ میں کتنی بلڈنگیں بن گئی. ابھی ایک بلڈنگ تو میں دیکھ کے آیا، اس میں سال میں کتنی کمانی ہوتی ہے. آدھا پیسہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، مجبوروں، پریشان حالوں اور لاچاروں کو جاتا ہے، اور آدھا پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے. دنیا سے چلے گئے لیکن خیرات کرتے تھے. اللہ کو اتنی پسند آئی، آج بھی سال میں کئی اربوں روپے کی خیرات ہو رہی ہے. کوئی معمولی خیرات نہیں ہو رہی ہے. ان کی جو بلڈنگ ہے نا، وہاں ایک دن میں کم سے کم ہندوستان کے 25 لاکھ روپے کا بزنس ہوتا ہوگا. اتنی بڑی اور عالیشان ٹاور بنا ہوا ہے. اتنی کمانی ہو رہی ہے، اور لوگ اللہ کے نام پہ، ان کی وجہ سے ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے، وہ اللہ کے نام پہ دیتی ہے. غریبوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے، اور قبر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ثواب مل رہا ہے. اللہ کے نام پہ جب کچھ دینا شروع کرو گے یا کوئی عمل شروع کرو گے، انتقال ہو جائے گا. یاد رکھنا کبھی خدا ایسا نظام چلا دے گا، قبر میں مزہ آ جائے گی اور نظام چلتا رہے گا. ایک ہی زندگی ہے. ایک آج قبرستان والے میری بات سنتے تو وہ سب یہ کرنے کے لیے تیار ہوتے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان سے موقع لے لیا. میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، لیکن ایسا لگتا ہے اللہ کے نام پہ دیں گے تو ختم ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا، ہم انتقال ہو جائے گا، بچوں کے نام چڑھ جائے گا، اور بچے 500 روپے بھی نہیں دیں گے. اس وقت تڑپتے رہیں گے، کاش میں نے بھی اللہ کے لیے کچھ کیا ہوتا. اس وقت کی تڑپ کو تڑپ نہیں کہتے، افسوس کہتے ہیں. اور صرف افسوس کرنے سے کام نہیں چلتا. ماں باپ کے جانے کے بعد تو ہر کوئی روتا ہے، اس کو قدر نہیں کہتے، اس کو افسوس کہتے. اصل تو یہ ہے کہ ماں باپ کی موجودگی میں اس کی قدر کریں. اصل تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، اس زندگی میں اللہ کے نام پر خوب خرچ کر، اللہ کے نام پر دینا سیکھے، اللہ کے نام پر لگانا سیکھے. مولانا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں. 10 روپے ہے تیرے پاس؟ جی ہاں 10 روپے ہے. تو 25 پیسے کی ایک چاکلیٹ کسی غریب کے بچے کو دے سکتا ہے؟ جی دے سکتا ہوں. وہ دے، تو اپنی حیثیت کے مطابق دے، خدا تجھے اپنی شان کے مطابق دے. تیرے پاس 10 روپے تو تجھے کون کہتا ہے تو قرضہ لے کے دے؟ کچھ تو دے، ایک طلب تو بتا اللہ کو، اپنی طلب تو بتا. یوں فرمایا الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے. صحابہ کرام نے یہ سیکھا تھا اللہ کے نبی سے. یرموک کی جنگ ہے، جنگ ختم ہوئی ہے، بہت سے لوگ شہید ہو گئے، بہت سے لوگ پڑے ہوئے ہیں، زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں، اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں، زخمی ہونے کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں، صحیح معنوں میں ہاتھ سے اشارہ بھی نہیں کر سکتے، ایسے زخمی ہیں، زندگی کی آخری گھڑیاں لے رہے ہیں، اللہ کے نام پر پوری جان دے دی ہے. ایک صحابی پڑے ہوئے، ان کی زبان سے نکلا العطش العطش، پیاس پیاس. بازو میں ان کے چچا زاد بھائی تھے، مشک تھا ان کے پاس، لے کے آئے.
وہ منہ کھولنے کے قریب تھے اور پانی ڈالنا تھا، بازو سے آواز آئی العطش العطش، پیاس مجھے بھی لگی ہے، پیاس مجھے بھی لگی ہے۔ انہوں نے منہ بند کر دیا اور آنکھ سے اشارہ کیا اس کو دے دے، مجھے نہیں، وہ میرا بھائی ہے۔ اللہ کے نبی نے خیر خائی کرنا سکھایا ہے، ابھی زخمی ہے، زندگی کی آخری پیاس بڑی میٹھی لگتی ہے، خیر خائی سیکھی ہے اللہ کے نبی سے، اس کو دے دے۔ اللہ کو فرشتوں کو بتانا تھا کہ کچھ بشر دنیا میں ایسے بھی تھے۔ دوسرے آدمی کے پاس گئے، اس کو پانی دینے لگے، تیسری طرف سے آواز آئی العطش العطش، پیاس پیاس، تینوں پڑے ہوئے تھے ایک ساتھ لائن میں۔ انہوں نے بھی آنکھ سے اشارہ کیا، مجھے نہیں، ان کو دے دو، وہ پہلے۔ دین تو خیر خائی کا نام ہے، اللہ کے نبی سے یہی سیکھا تھا۔ وہ تیسرے کے پاس گئے تو اس کا انتقال ہو گیا، بڑا افسوس ہوا۔ دوسرے کے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور پہلے کے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ تاریخ میں ایسی مثال آپ کہاں تلاش کرو؟ یہ وہ مقدس جماعت تھی جس جماعت سے اللہ نے پوری دنیا میں دین کا کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی پاکیزہ اور نورانی جماعت اللہ کے نبی کو دی تھی، اسی لیے فرمایا صحابہ کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولنا، ان کے بارے میں آگے پیچھے کی کچھ بات کبھی نہ کرنا، کیونکہ ان سے اللہ راضی ہو گئے ہیں، اب معاملہ ختم ہو گیا۔ اگر ایک بچے سے ہلکی پھلکی کچھ غلطی ہو بھی گئی اور باپ نے کہا میں نے معاف کر دیا، میں راضی ہوں، اب کسی کو کوئی حق نہیں کہ اس بچے کو تانا دے۔ بھائی انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، بشر بشر ہے، فرشتہ تو ہو نہیں سکتا۔ صحابہ تو صحابہ تھے، اونچے مقام والے، اللہ نے ان کو پسند کیا، ان کا انتخاب کیا کہ میرے نبی کے ساتھ رہنے والے کون؟ فرمایا یہ صحابہ کی مقدس اور پاکیزہ جماعت۔ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا۔ اس میں کیا بھرا ہوا تھا؟ یوں فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تقوی بھرا ہوا تھا، اللہ کا ڈر تھا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے، امتحان لیا ہے۔ فرمایا اللہ اب ان سے راضی ہو گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی۔ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں صحابہ۔ اولئک ھم المفلحون، صحابہ تو فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ اولئک ھم الراشدون، صحابہ کرام تو سارے کے سارے راہ راست پر ہے۔ اولئک ھم الفائزون، صحابہ تو سارے کے سارے کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، پورے گجرات میں مل کے احد پہاڑ کے برابر سونا نہیں ہوگا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، یعنی اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پہ ایک گھٹلی دو نا، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ یہ تو سونے کی بات چل رہی ہے، اور احد پہاڑ کے جتنا، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تب بھی وہ میرے کسی صحابی کے ایک پیر کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی بات تو بہت دور۔ کچھ لوگ ہیں صحابہ کے خلاف زبان اٹھاتے ہیں، وہ کیا صحابہ کو بدنام کریں گے، خدا نے ان کو پوری دنیا میں بدنام کر دیا۔ صحابہ کے تقدس کو کبھی پامال نہ کرنا، ورنہ اللہ کے نبی کا دل دکھے گا۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے خاص دوست کو کوئی نہ ستائے، اللہ کے نبی کے دوستوں کو کوئی ستائے گا، اللہ کے نبی کتنے ناراض ہو۔ ان کی برکت سے تو پوری دنیا میں دین پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی نے صاف ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہے، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ،
صحابہ میں سے جس کی بھی تم اقتدا کرو گے راہ راست پا جاؤ گے. یہ جو جہاز چلتے ہیں نا سمندروں میں، وہ ستارے کو دیکھ کے راستے طے کرتے ہیں. وہ رات کو ستارے چمکتے ہیں، آسمان چمکتا ہے ستاروں سے اور زمین چمکتی ہے اللہ والوں سے. آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت پرہیزگاروں سے ہے. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات یہ اللہ رب العزت کی یاد ہے. صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے. کیسے خیرخواہ ہے؟ ایک بہت اونچے درجے کے صحابی ہے، جلیل القدر صحابی ہے، پیارے نبی کے بڑے عاشق تھے، حضرت جلیل بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ. ان کو گھوڑا چاہیے تھا، گھوڑا خریدنا تھا. ایک شخص سے ملاقات ہوئی، گھوڑا لینا تھا. کتنے میں بیچو گے؟ کہا 300 دینار میں. گھوڑے کے ماہر تھے. اس کو کہا بھائی یہ قیمتی گھوڑا ہے، 300 دینار کا نہیں ہو سکتا، اس کی قیمت تو زیادہ ہے. کسٹمر کہہ رہا ہے کہ آپ کی بھول ہو رہی ہے، یہ اتنا سستا نہیں ہے. اللہ کے نبی سے سنا تھا خیر خائی کرنا، اور یہ تو سب کو کہتے بھی تھے. حضرت جلیل بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اس بات سے بیعت کی تھی، اس بات کی کہ میں ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کروں گا، دھوکہ نہیں دوں گا کسی کو، ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کروں. ان کی خیر خائی کی برکت سے دنیا میں اسلام بڑا زبردست پھیلا ہے. لوگ ان سے متاثر ہوتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان کے قریب آتے تھے، ان کو پسند کرتے تھے. ایسے اچھے مسلمان، ایسے عالی اخلاق والے مسلمان، اور یہ جہاں بھی بیٹھتے تھے دین کی باتیں کرتے تھے. حضرت جلیل بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، اس کو کہا بھائی 300 کا نہیں ہے، مہنگا ہے. اس نے کہا حضرت 400 دے دو. بولے اور بھی مہنگا ہے. 500 دے دو. بولے اور بھی مہنگا ہے. 600 دے دو. بولے اور بھی مہنگا ہے. اس نے کہا 700 دے دو. حضرت نے فرمایا بھائی تو بھی عجیب خلاصہ ہے کہ تاجر ہے، تجھے اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ گھوڑا کتنا مہنگا ہے. اب میرا دل جتنا مطمئن ہوگا نا اتنا میں تجھے دوں گا. چنانچہ اس کو 800 دینار دیا. 1 دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، یہ 300 کا نہیں 800 کا ہے. اگر کوئی صحیح معنوں میں تاجر ہوتا اور بازار میں اس کی قیمت نکالتا تو 800 کا ہوتا. تو 800 لے لے. اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی کہ خیر خائی کروں گا، خلاصہ یہ کہ دھوکہ نہیں دوں گا. کیسے لوگ تھے؟ آج بازار میں ایسی مثال مل سکتی ہے؟ تو کیا یہ لوگ غریب ہو گئے؟ کیا ان کے پاس ضائع ہو گیا؟ کیا اللہ ان سے ناراض ہو گیا؟ نہ، یہ بڑے اونچے مقام پر آ گئے، یہ کامیابی پر آ گئے. ہر وقت ان کو یاد تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آج تو گاہک سمجھتا ہے کہ مجھے اتنا سستا مل جائے کہ سیٹ کو نقصان ہو جائے، اور دکان والا سوچتا ہے کہ میں اتنا لوٹ لوں کہ گراہک کو نقصان ہو جائے. ہر کوئی اپنی دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے. اور یہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی. باتیں تو ایسی لگتی ہے جیسے کوئی دیوانے کی باتیں ہو، لیکن خدا کے دیوانوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، وہ کسی کا برا نہیں سوچتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی خیر خائی کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. نیت کرو انشاءاللہ خیر خواہ بنیں گے، چالاک نہیں بنیں گے، چالاکی نہیں کریں گے. چالاکی اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے نبی کو پسند نہیں. چالاک آدمی کی دنیا تو ہوتی ہے، چالاک آدمی کی پھر آخرت نہیں ہوتی. تھوڑی بہت دنیا آ جاتی ہے اس کے ہاتھ، وہ 2-4-5 آدمی کو دھوکہ دے دیتا ہے، پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے نبی کے بڑے عاشق، سنتوں پہ چلنے والے، بہت اچھی طرح معلوم تھا دین النصیحہ کہ دین خیر خائی کا نام ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا. ایک مستورات آئی، کپڑے کی تجارت تھی، وہ کپڑے بیچتی تھی. وہ آئی، کہا حضرت میرے سے کپڑا لے لو. دیکھا کپڑا، کتنے میں دے گی؟
اس نے کہا 100 درہم میں، دینار میں نہیں، درہم میں۔ حضرت نے فرمایا، وہ دیکھا کپڑا بہت قیمتی تھا، بیش قیمت تھا، حضرت سمجھے کہ اس کے گھر میں کوئی حالات ہوں گے، بات بھی وہی تھی کہ حالات میں آ گئے تو میاں بیوی نے مشورہ کیا سستا بیچ دیتے ہیں، گزران چلے گا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں 30,000 کی بائی کے حالات ہے، چلو 25,000 میں بیچ دیتے ہیں، کیا کریں، مصیبت ہے، تکلیف ہے، اور سامنے والے کو کہتے بھی ہے کہ بھائی میرے اندر حالات تھے تو 30 کی چیز 25 میں بیچ رہا ہوں، اور وہ سب کو کہتا بھی ہے کہ مجھے بہت سستے میں مل گئی، 25 میں مل گئی۔ اس کے دل میں ذرا بھی رحم نہیں آتا، غریب کو 1,000 دے گا، اس کو زیادہ نہیں دے گا 1,000، کہ میں بھی کچھ خیر خائی کر لوں اس کے ساتھ۔ یہ چیز 25,000 کی نہیں ہے، مجبوری میں وہ دے رہا ہے، اور کسی کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا۔ مولانا صحیح نہیں ہے لینا، ارے وہ خود دے رہا ہے دل کی خوشی سے تو صحیح ہے، غلط تو نہیں ہے، لیکن اس میں خیر خائی بھی نہیں ہے۔ الدین النصیحہ، دین تو خیر خائی کا نام ہے۔ ایسا کوئی لین دین میں ایک آدھ ایسا عمل بھی ہو کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے اور وہ عمل سامنے آئے اور صحابہ سے میچ کھاتا ہو تو اللہ یوں کہہ دے جا صحابہ کے ساتھ ہو جا، ایسا کوئی تو ہو؟ گناہ تو بہت ہے، کچھ نیکی بھی ایسی ہو۔ بہت سے گناہ ایسے ہم جانتے، اللہ جانتا ہے، تیسرا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کرے کچھ نیکی ایسی بھی ہو ہم جانے، اللہ جانے، تیسرا کوئی نہ جانے، جو ہمیں آخرت میں کام آئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل آنا اور تیرے محرم رشتہ دار کو لے کے آنا، گھر میں کوئی مرد ہو نا اس کو لے کے آنا۔ وہ آئی اپنے شوہر کو لے کر، امام صاحب نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیا؟ وہ ساری بات چیت ہوئی، مجبوری میں بیچ رہے ہیں۔ امام صاحب نے بولا کہ ٹھیک ہے وہ تو آپ کا کام ہے، لیکن کپڑا مہنگا ہے، تھوڑے زیادہ دے دیتا ہوں۔ بولے حضرت 150 دے دو، خوش ہو گئے۔ نہیں نہیں اور بھی مہنگا ہے، 200 دے دو۔ نہیں نہیں اور بھی مہنگا ہے، 250 دے دو۔ امام صاحب نے کہا کہ میرا دل 300 پر مطمئن ہے، اگر 300 دوں گا تو چالاکی نہیں ہوگی، خیر خائی کا گناہ ہوگا۔ اور اس کو دے دیے 300 درہم، اور کہنے لگے الحمدللہ اس معاملے میں میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی، خیر خائی کی۔ اب یہ معاملہ تو بند ہو گیا، وہ تو دنیا سے چلے بھی گئے، لیکن آج ان کو یہی سب کام آ رہا ہے، اور ہم ان کے فالوکار ہیں، اور پوری دنیا ان کی باتوں کو مان کر کے عاشق رسول بن کر کے اپنی آخرت بنا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کا امام بنایا۔ الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ خیر خواہی کرنا سیکھیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت ہے، روزانہ عصر کی نماز کے بعد دکانیں بند ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد دکان بند کر دی، گھر جانے لگے۔ کسی نے کہا نعمان دکان تو روزانہ عصر بعد بند ہوتی ہے، کیا بات ہے آج ظہر کے بعد بند کر کے جا رہے ہو؟ اس زمانے میں لائٹیں نہیں تھی۔ کہا کہ اصل میں آسمان ابر آلود ہے، آسمان پر بادل ہے، اس لیے روشنی تھوڑی کم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی سستی کوالٹی کے کپڑے کو کوئی مہنگی کوالٹی کا کپڑا سمجھ کے نہ خرید لیں اور کہیں میں دھوکہ دینے والوں میں شامل نہ ہو جاؤں، نہیں چاہیے ایسے پیسے، بند کر دو، دکان بند کر دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے امام صاحب میری بکری چوری ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ بتا دو۔ اس کو وظیفہ بتا دیا۔ قصائی کو پوچھا بکری کی قیمت، بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے کہا اتنے سال ہوتی ہے۔ جتنے سال اس نے بتائے اتنے سال تک بازار سے بکری کا گوشت خریدنا بند کر دیا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی چوری والی بکری نہ آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر، ایک زندگی ہوتی ہے۔ مولانا یہ سب کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ صرف اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا تو ہر معاملے میں احتیاط آٹومیٹک آ جاتا ہے۔ ایک تھان تھا ایب والا، سیلس مین کو کہا تھا بتا کے بیچنا، واپس آئے نہیں تھا، کیا ہوا؟ بولے بیچ دیا۔ وہ ایب بولے بتانا بھول گیا، کس کو بیچا تھا؟ بولے وہ تو پتہ نہیں، بہت کسٹمر آئے تھے۔ کتنے میں بیچا؟ سارا پیسہ لاؤ۔ وہ سارا پیسہ لے کے صدقہ کر دیا، یہ پیسہ نہیں چاہیے مجھے۔ اس کو کیا بولتے؟ تقویٰ بولتے۔ دھوپ میں کھڑے ہیں، کسی نے کہا حضرت قریب میں مکان ہے، اس کے سائے میں کھڑے ہو جاؤ۔ بولے بھائی اس مکان والے نے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو قرضے کا سود نہ ہو جائے۔
میں نہیں کھڑا ہوتا اس مکان کے ساتھ. میں اس کو قرضہ دیا ہوا ہے, اس کا میں احسان نہیں رکھنا چاہتا, کہیں قرضے کا سود نہ ہو جائے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو تقویٰ کہتے ہیں. مولانا یہ تقویٰ کیسے ملتا ہے؟ جب اچھا روزہ رکھتے ہیں تو تقویٰ ملتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پہ روزے فرض کیے گئے. اللہ جی کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون, تم اگر صحیح معنوں میں کوالٹی والے روزے رکھو گے تو اس کی برکت سے اللہ تم کو تقویٰ دے دے گا. کئی رمضان گزر گئے, تقویٰ نہیں مل رہا, پتہ چلا روزے کوالٹی والے نہیں ہیں. روزہ تو ایسا ہو کہ زبان کا بھی روزہ ہو, کان کا بھی روزہ ہو, دل دماغ کا بھی روزہ ہو. زبان سے غلط نہ بولا جائے, آنکھوں سے غلط نہ دیکھا جائے, کانوں سے غلط نہ سنا جائے, کسی کی غیبت نہ کی جائے, کوالٹی والا اللہ کو پسند آ جائے, ایسا روزہ رکھا جائے. نماز کی تاثیر کیا ہے؟ یوں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. اللہ کی قسم روک دیتی ہے. قرآن کہتا ہے, قرآن ایک دم سچی کتاب ہے, اللہ کا صاف ارشاد ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے. اب ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برائی کے کام بھی کر رہے ہیں, تو ہم سچے یا اللہ کا قرآن سچا؟ یوں فرمایا اللہ کا قرآن سچا, تو پھر ہم تو بے حیائی کے کام بھی کر رہے ہیں. یوں فرمایا قرآن جو نماز کہتا ہے وہ نماز ہماری جاندار نہیں ہے. جب ہماری نماز جاندار ہو جائے گی تو وہ نماز ہم کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دے. آج تو نماز میں کھڑے ہوتے دنیا کے خیالوں میں ہوتے, حالانکہ وضو کر کے آیا ہے, اللہ کے گھر میں آیا ہے, دکان پہ نہیں پڑھ رہا ہے, اور نیت بھی کی ہے کہ اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں, اور ادب سے بھی کھڑا ہو گیا ہے. ایسے کوئی ٹھاٹ باٹ سے نہیں کھڑا ہے, اسے ادب سے بھی کھڑا ہو گیا ہے. اب کیسا بھی فون آنے دو اٹھائے گا بھی نہیں. 20 کروڑ ملے کہ 100 کروڑ ملے کہ پوری دنیا کی بادشاہت ملے, ابھی سب سے بڑے سے ڈیل ہو رہی ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, ابھی فون نہیں اٹھاتا میں. بازو میں ایڑی چوٹی کے 6-7 اللہ والے آ جائیں تو ان کی طرف ایسے دیکھے گا بھی نہیں, ملاقات بھی نہیں کرے گا, حضرت کیسے ہو؟ کیوں؟ حضرت کے رب کے سامنے کھڑا ہوں. او بھائی تو اتنا سب کر رہا ہے اور 10-12 منٹ لگتی ہے, صرف دل کیوں نہیں لگا رہا ہے؟ پورا مسئلہ تو دل کا تھا, وہ بھی 10-12 منٹ کا تھا. تو آئی تو گیا تھا, تو دکان پر کہاں تھا؟ مسجد میں تو آ گیا تھا, وضو بھی تو کر لیا تھا, مصلی پر بھی تو آ گیا تھا, نیت بھی تو کر لی تھی, قول بھی تو باندھ لیا تھا. یہ 10-12 منٹ تو لگنے ہی تھے. دل لگا تھا کہ نہ لگا تھا؟ عقل مند بن جاتا, دل لگا کے اللہ کو راضی کر لیتا. یہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتا. جس کے پاس اذان کا ادب نہ ہو نا, اذان کا ادب, اس کی نماز میں جان نہیں آتی. جو موبائل کی رنگ ٹون ہی نہ سنے, رنگ ہی نہ سنے, وہ کیا فون اٹھائے گا؟ اس کو کیا فون کا پتہ چلے گا؟ اور اچانک رنگ کا کچھ پتہ نہ ہو اور جیب میں سوئچ دب جائے, اس سے بات چیت تھوڑی شروع ہوتی ہے. پہلے وہ رنگ سنے گا کہ ہاں کسی کی رنگ بج رہی ہے, اب اٹھائے گا تو بات چیت ہوگی. یہ اذان رنگ ہے کہ بھائی اذان رنگ بج رہی ہے, اللہ کا فون آ رہا ہے, اٹھا لو, اللہ اکبر کہہ دو, اب کھانا پینا سب حرام, ڈائریکٹ اللہ سے بات چیت. اب تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو, اور پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہمارے نبی, لاڈلے نبی, پیارے نبی, بخشے بخشائے نبی, نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور آج ہماری نمازوں میں جان نہیں, نماز میں کھڑے ہیں اور دنیا کے خیال. میرے دادا نے مجھے بتایا کہ بیٹا دعوت و تبلیغ کے ایک احمد آباد کے ذمہ دار ساتھی تھے, وہ مدینہ منورہ میں میرے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کچھ بات چیت ہو رہی تھی. اتنے میں تو اذان ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر. ارے ابھی تو اذان ہونی تھی, تو ایک دم ایسے ہو گئے, ایک دم ادب سے. دادا نے کہا, میں ان کو دیکھنے لگا, بیٹا 5.5 منٹ کی اذان ہوئی اور وہ ہچکی بند کے ان کو رو رہے تھے. اذان
آنکھیں بند ہیں، اذان سن رہے ہیں، میرے رب کا نام فضاؤں میں بلند ہو رہا ہے، محبت تھی، اللہ کا عشق تھا، ان کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اب جو اذان سن کے روتا ہو 5.5 منٹ کی نماز میں، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ میں سفر میں تھا کاٹھیاواڑ کے، کہنے لگے آپ کے ویسما میں ایک غیر مسلم بھائی ہے، اس کو سلام۔ کیوں بھائی؟ وہ عجیب آدمی ہے مولانا، میرا کسٹمر ہے۔ میں نے کہا پھر؟ اس کی دکان پہ سارے کسٹمر کھڑے ہوتے، لائن لگی ہوتی، اور اذان کی آواز آتی ہے تو وہ خود بیٹھ جاتا ہے اور منع کر دیتا ہے، ابھی اذان ہو رہی ہے، ابھی کوئی ڈیل نہیں، ابھی پیسہ نہیں کمانا ہے مجھے، دھیان سے سنو۔ پھر اذان کے بعد اس کا اکرام کرتا ہے کہ بھائی میں نے اذان کا ادب کیا، اوپر والے کو بتاتا ہے کہ میں نے رسپیکٹ کیا اذان کا، اس کے بعد بزنس شروع کرتا ہے۔ اور یہاں تو فون پہ بات ہوتی ہے، اور اذان کی آواز سن کے میں فون رکھ دوں؟ اتنا چھوٹا آدمی ہوں، نعوذ باللہ، فون بند نہیں کرتا ہے۔ ایک بزرگ کے ساتھ میں بات کر رہا تھا فون پہ، اتنے میں اذان ہوئی، اللہ اکبر، میں کہا رکھ دے بیٹا، حضرت رکھ دے، اذان ہو رہی ہے۔ اس وقت احساس ہوا کہ ان لوگوں کو قدر ہے، جس کو اذان کی قدر ہوتی ہے اس کی نمازیں جاندار ہوتی۔ شیاطین قید ہو چکے ہیں، جہنم کے دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں، رمضان ہے، جنت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اپنی نمازوں میں جان پیدا کرو، نمازوں کو جاندار بناؤ، نیت کرو انشاءاللہ یہ 10 دن میں بہت اچھی پریکٹس کر لیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی نماز پڑھیں گے کوالٹی والی، آپ ایک نماز پڑھو نا کوالٹی والی، پھر دیکھو کتنی مزہ آتی ہے آپ کو، کتنی لذت آتی ہے آپ کو، کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، پہلا آیا تھا گزر گیا، دوسرا آیا تھا گزر گیا، تیسرا آج شروع ہوا ہے، 10 دن بعد یہ بھی گزر جائے گا۔ زندگی کے کئی رمضان گزر گئے، یہ کیا گزرے گا؟ ایک دن آئے گا میں اور آپ گزر جائیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں، شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اعتکاف میں نہ بیٹھے، سب سے پہلی کوشش۔ تو میرے اور آپ کے ساتھ تو یہ کامیاب ہو گیا کہ ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی کام، کوئی نہ کوئی مجبوری، کوئی نہ کوئی وجہ ایسی لا کر کے رکھ دی کہ ہم اعتکاف میں نہ بیٹھ سکے۔ یہ ہماری اپنی غلطی ہے، میں ہوں کہ آپ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بیزی کوئی نہیں تھا، آپ نے ہر سال اعتکاف کیا، اور انتقال سے 1 سال پہلے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، اور پیارے نبی کا کوئی کام نہیں رکا۔ تو سب سے پہلے مبارک ہو ان حضرات کو جو دنیا بھر میں جہاں کہیں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر احساس کرو گے اس سال تو آئندہ سال اللہ مجھے اور آپ کو بھی قبول کرے گا، اور اگر احساس نہیں کرو گے تو کئی سال ہو جائیں گے قبول نہیں ہوں گے۔ ہمارے نوساری میں بس اسٹاپ پر چائے کی لاڑی ہے، رمضان کا چاند ہوا، مجھے کہنے لگے مولانا خوشی کے دن آ گئے۔ کیوں؟ اعتکاف کروں گا۔ میں نے بولا بھائی آپ اعتکاف کرتے ہو؟ بولے ہاں۔ پورے مہینے کا؟ بولے نہیں آخری عشرے کا۔ چائے کی لاڑی؟ تو بولے بند، رمضان آخری عشرہ، رحمتوں کا عشرہ، شب قدر، اللہ کا گھر، اللہ کے در پہ پڑ جانا، اللہ کے در کو کھٹکھٹانا، اللہ تجھے راضی کر کے ہی اٹھوں گا۔ ارے میں تو چائے بھول گیا ان کی تقریر سن کے۔ کتنے سال سے بیٹھ رہے ہو؟ مولانا 25-30 سال ہو گئے۔ آخری عشرے میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم نے ابھی کل ہند مشورے میں حضرت بہت ناراض جیسے ہو گئے تھے کہ تم آخری عشرے میں بھی یہ 3 دن جماعتی کرتے رہو گے۔ بولے ہمارے ہر ساتھی کو اعتکاف میں بٹھاؤ، یہ دعوت کی محنت، سنتوں کو زندہ کرنے کی محنت ہے۔ اللہ کے نبی آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، ہمارا ہر ساتھی آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ یہ کیا تم آخری عشرے میں بھی 3 دن کی آواز لگا رہے ہو؟ اللہ ہو تو مولانا 3 دن بند کر دے۔ ہاں، جو کسی وجہ سے نہ بیٹھ سکے وہ تو ضرور جائے، لیکن حضرت ایک احساس دلا رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے سنتوں کو زندہ کرنا۔ نماز کے بعد بھی بہت سے حضرات اعلان کرتے ہیں مختصر نماز پڑھ کے قریب ہو جاؤ۔ حضرت بہت ناراض ہوتے ہیں کہ نماز کو زندہ کرنے کی محنت ہے اور تم نماز کو ہی مختصر کروا رہے ہو۔ ارے بھائی آپ لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھ کے فارغ ہو کے آ جاؤ، ہو سکتا ہے کسی کو اوابین پڑھنی ہو۔ ابھی کل ہند مشورے میں تو حضرت بہت جم کے حضرت نے بات کی، ہر دعوت و تبلیغ کا ساتھی آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ بولے
ہماری دین کی محنت سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے. یہ اللہ والوں کا درد ہے. تو ہم تو محروم ہو گئے, ہم نہ بیٹھ سکے. کیا پتا شاید کوئی ادا ہماری پسند نہ آئی ہو. بیٹھنے والے بہت خوش نصیب ہیں. یہ سوتے بھی رہے نا تو بھی ان کو شب قدر ملے گی. بہت خوش نصیب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں. میں اور آپ ہم میں سے کتنے ایسے اللہ نے ہر اعتبار سے نواز بھی دیا ہے, اور بیٹھ جاتے نا تو کچھ آگے پیچھے بھی نہیں ہوتا. ہمارا دل بھی کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا, فائدہ ہی ہوتا, لیکن جان بوجھ کے نہیں بیٹھے. صرف اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے, گھر کے بستر کی وجہ سے, گھر کی میٹھی نیند کی وجہ سے, گھر کی آرام اور راحت اور رمضان اطمینان کے ساتھ گزارنے کی وجہ سے. کتنے ایسے بھی ہو. اسی لیے ہم لوگ سب مل کے اللہ سے معافی مانگ, استغفر اللہ پڑھ, اور نادم اور شرمندہ ہو کہ ہم نے ایک بہت بڑے موقع کو گنوا دیا, ایک بہت بڑے چانس کو گنوا دیا. تھوڑا سا دل پر لے لیتے, بیٹھ جاتے, شب قدر ہمیں بھی مل جاتی. کیا پتہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہوتا. دوبارہ کہتا ہوں, آج افسوس کرو گے, ہو سکتا ہے اللہ آگے قبول کر لے, اور اگر ابھی افسوس نہ کرو گے تو آگے قبولیت کے چانس بہت کم ہے. اور جو بیٹھے ہیں, شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے اعتکاف میں بیٹھنے نہ دیں, اور دوسری کوشش یہ ہوتی ہے اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ان کا وقت ضائع کروا دے. جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں یہ عاجز ان کو نصیحت کرتا ہے وہ 10 دن موبائل سے بھی دور ہو جائے. اب قرآن پکڑ لے, بہت اچھا موقع ہے. سیزن چل رہی ہو, گراہک ہو, اس وقت سیلس مین سستی نہیں کرتا, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرے, سارے کسٹمر کو سمیٹتا ہے. نفع کا وقت ہے, کمائی کا وقت ہے, اور کمائی کے وقت میں سستی نہیں ہوتی. او میرے اعتکاف کرنے والے بھائیوں, دنیا بھر سے آپ کو مبارک ہو, آپ کو سلام ہو. آپ ہم سے زیادہ عقل مند نکلے, آپ ہم سے زیادہ سمجھدار نکلے. آپ کی زندگی اللہ کے نبی کی سنتوں کے زیادہ قریب. اللہ کے نبی پوری زندگی تقریباً اب ملتا ہے ایک مدت کہ آپ نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا, آپ کو نبی علیہ السلام کی سنتوں کا پاس اور لحاظ تھا, آپ نے اس کی قدر کی, اللہ نے آپ کو پسند کیا. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنے گھر میں نہیں رکاتا. ہم جس سے ناراض ہوتے ہیں اس کو اپنے گھر میں رکنے نہیں دیتے. اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو اپنے گھر میں رکنے نہیں دینا چاہتا. تو سب سے پہلا کام اعتکاف میں بیٹھنے نہیں دیتا شیطان. اور دوسری بات, اگر کوئی بیٹھ جائے تو پھر اس کو سستی کرواتا ہے, 2 آدمی کو مل کے غیبت کرواتا ہے, یہاں وہاں کی باتیں کرواتا ہے. اسی لیے جو حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کو کیا پتا دوبارہ ایسا خوشی کا موقع ملے نہ ملے. ان تمام حضرات سے گزارش ہے ہمارے لیے بھی دعا کریں, اور آپ پوری امت کے لیے بھی دعا کریں. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اعتکاف کو قبول فرمائے, اور اس اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا والوں کو ہدایت عطا فرمائے. کل میری زندگی کا ایک عجیب اور غریب دن تھا, ایموشنل دن تھا. گزشتہ کل مانڈوی کے پاس کروڑ میں بیان تھا. بیان کے بعد ایک ساتھی آئے, مولانا آپ نوساری جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. تو میں آپ کے ساتھ ڈابیل آ سکتا ہوں؟ مجھے ڈابیل خانقاہ میں اعتکاف کرنا ہے. چلو میری تو گاڑی خالی ہے, بیٹھ جاؤ آپ. 5-6 کلومیٹر چلے. پھر میں نے ان کو پوچھا آپ مولانا ہو؟ بولے جی ہاں. کہاں سے فارغ ہو؟ بولے حسینیہ سے. کیا کرتے ہو؟ مولانا میں قبر کھودتا ہوں. ارے میں نے کہا اب پورا راستہ پتہ نہیں چلے گا, اب کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. میں نے کہا میری خوش نصیبی کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہو, مجھے اللہ نے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا. تھوڑا سا آپ مجھے بتا سکتے ہیں قبر کے بارے میں کہ یہ آپ نے اتنے سالوں سے جو قبر کھود رہے ہیں اس کی کیا سسٹم ہوتی ہے اور کیا ترتیب ہوتی ہے, اور آپ نے کیا عجیب اور غریب واقعے دیکھے قبر کھودتے کھودتے, آپ مجھے بتا سکتے ہو؟ مولانا اکثر تو ایسا ہوتا ہے قبر کھودتے ہیں, کسی کا انتقال ہوتا ہے, فون آتا ہے, قبر کھود دیتے ہیں, دفنا دیتے ہیں,
کچھ پتہ نہیں ہوتا اندر کیا چل رہا ہے. ان کی قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے یا جہنم کا گھڑا بنی ہوئی ہے, باہر والوں کو پتہ نہیں چلتا. لیکن اتنے سالوں میں 5-6 واقعے بڑے عجیب دیکھے, وہ تو آنکھوں سے دیکھے. بولے میں نے سناؤ نا, میں نے بولا مولانا ایک تو قبر ہلکی سی کھل گئی تھی, میں نے کہا اس کو برابر کر دوں, سیٹ کر دوں. تو میں نے تھوڑا سا اس کو کھولا نا, تو جیسا تھا ویسا کفن. اب یہاں تو کفن دفن کچھ دکھتا نہیں ہے, بولے پورا انسان ہی ختم ہو جاتا ہے. تو میں نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ تو ایک چچا کی قبر ہے. تو میں نے ہلکا سا وہ پیر کی طرف سے ان کا کفن کھولا اور ان کے پیر دیکھے تو ایسا لگا یہ تو ابھی سوئے ہوئے ہیں, گزشتہ کل ہی انتقال ہوا ہے. تو میں نے ان کی پیر کی انگلی کو ایسے ہلا کے دیکھا تو ایک دم تازہ خون. بولے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے ایسے نیک بندے بھی ہوتے ہیں, وہ ایسی بھی زندگی گزار کے جاتے ہیں کہ کیڑے مکوڑوں کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ ان کو ٹچ کرے. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. میں نے معلوم کیا کس کی قبر ہے, ان کے بچوں کو بلایا. بچوں نے ضد کی, مولانا مولانا ہمارے ابو بڑے پیارے تھے, ایک دفعہ ان کا چہرہ بھی دیکھ لینے دو نا. میں نے کہا بھائی مفتیان کرام کیا کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں, لیکن میں چہرہ نہیں دیکھنے دوں گا آپ لوگوں کو. میں نے کہا یار بتا دیتے, کیا حرج تھا. جب کھلی گئی تھی قبر اور کفن بھی جب کھلی گیا تھا تو آپ بتا دیتے. بولے خیر مولانا وہ تو مجھے پتا نہیں تھا, میرے دل نے منع کیا کہ مجھے نہیں بتانا. لیکن میں نے ان کو جب میں نے پوری اچھی طرح قبر پیک کر دی, پھر میں نے پوچھا کہ تمہارے ابو کا خاص عمل کیا تھا. تو کہا کہ خلاصہ یہ کہ غربت وغیرہ تھی, پیسہ تو اتنا تھا نہیں, حلال روزی کمانے کے لیے بہت محنت کرتے تھے میرے ابو. حلال روزی کمانے, حلال روزی کمانا ہے, ذمہ داری ہے, بچوں کے پیٹ کو بھرنا ہے. سارے فرائض میں یہ فرض ہیں, جیسے سارے فرائض ہیں نماز وغیرہ, حلال روزی کمانا یہ بھی فرض ہے. فرائض میں چاہے آخری درجے پر ہو, اس کے قریب ہو, لیکن یہ فرض ہے. ایک آدمی ہے اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, بچے بھوکے پیاسے ہیں, فرمایا حلال روزی کماؤ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا ہوتا ہے کہ ان کی 7 پشتیں کھا سکتی ہے, ان کو تو چاہیے اب وہ دین کی محنت میں لگ جاوے, وہ تو اپنا بستر لپیٹ دے. حلال روزی کمانے میں میرے ابو بہت محنت کرتے تھے, کھیت پہ جاتے تھے, پاوڑا لے کے جاتے تھے, بڑی محنت کرتے تھے. دوسرا کام کیا کرتے تھے, کہا اس نے عجیب بات بتائی مولانا. اس نے کہا میرے ابو بہت بھولے بھالے تھے اور ان کا دل بہت صاف تھا, کسی کا برا نہیں سوچتے تھے, وہی خیر خائی, کسی کا برا نہیں کرتے تھے, دل بہت صاف تھا ان کا. کوئی ترقی کرے کوئی نیچے جائے ہمیں کیا مطلب ہے, اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہا ہے, اللہ دے رہا ہے. اگر اس پہ اعتراض کیا تو ڈائریکٹ اللہ پہ اعتراض ہوگا, اللہ مجھے پوچھے بغیر اس کو کیوں دیا. بھائی اللہ کی مرضی ہے, اللہ کے بندے ہیں. دکان کا سیٹ ہے, اپنی دکان پہ بیٹھنے والے کو 2000 دے, 5000 ہدیے میں دے, کیا حرج ہے آپ کو. سیٹ ہے, اس کو جو دینا وہ دے, اللہ مالک ہے, ہم اس کے بندے ہیں, غلام سے بھی کم درجے کے ہیں. کسی کو زیادہ دے, کسی کو کم دے, کسی کو خوبصورتی زیادہ دے دے, کسی کو علم زیادہ دے دے, کسی کو پیسہ زیادہ دے دے, کسی کو تقوی زیادہ دے دے. ہم تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو. کسی پر اعتراض کرنا ڈائریکٹ اللہ پر اعتراض کرنا ہوتا ہے, اور اللہ پر انگلی کرنے والا بہت ذلیل ہو جاتا ہے. ہر ایک سے ہم خوش, ہم کسی سے حسد نہ رکھیں. کیوں, وہ بھی مر جانے والا ہے, ہم بھی مر جانے والے ہیں. زندہ تو وہ بھی نہیں رہنے والا, ہم بھی نہیں رہنے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہمارے معاشرے میں پیر کھینچنے کی عادت بہت ہے, ہاتھ کھینچنے والے بہت کم لوگ ہیں, پیر کھینچنے والے زیادہ ہیں. کون اوپر جا رہا ہے اس کو کھینچ کے نیچے گراؤ تاکہ یہ اللہ کے قریب نہ جا سکے. ہم بھی گناہوں میں رہیں گے, آپ کو بھی گناہوں میں ڈبا کر کے رکھیں گے. دنیا کا نعرہ ہے ہم بھی غیبت کریں, تم بھی غیبت کرو, آؤ مل کے شیطان کو خوش کریں, اللہ کو ناراض کریں. اسی لیے فرمایا کام کرنے والوں کی قدر کرو, کان بھرنے والوں کی نہیں. آگے بڑھو اللہ کی محبت میں. کوئی آگے بڑھ رہا ہے علم میں, پیسے میں, تقوی میں, کسی چیز میں, اللہ اس کو ترقی دے رہا ہے, خوش ہو. اللہ آپ کو اور ترقی دے, اللہ ہم کو بھی دے. مولانا 2 بنیادی باتیں بتائی. کون سی؟ حلال روزی کمانا. نیت کرو ہم بھی حلال روزی کمائیں گے. اس کو معمولی مت سمجھنا ہے حلال روزی کو.
اللہ کے نبی کی حدیث ہے، الکاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، صرف تقوی والا نہیں، وہ صرف قرآن پڑھنے والا، اللہ کے راستے میں وقت لگانے والا، مشوروں میں جانے والا، خانقاہوں میں جانے والا، کسی بزرگ کا خلیفہ اور ذکر کرنے والا ہی نہیں، حلال روزی کمانے والا بھی اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں الکاسب حبیب اللہ، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ دوسری بات، دل صاف، نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی اپنے دل کو صاف رکھیں گے۔ کیا مطلب کسی کے بارے میں کچھ رکھ کے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے لوگوں یاد رکھو قیامت کے دن نہ تمہیں تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہیں تمہاری اولاد کام آئے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو تمہیں سورا ہوا صاف دل، قلب سلیم کام آئے گا۔ یہ دل ہمارے ساتھ ہوگا قبر میں، آخرت میں، یہ صاف دل کام آئے گا۔ اکثر لوگ مال و دولت کی وجہ سے آخرت برباد کر رہے ہیں، اللہ نے فرمایا آخرت میں کام نہیں آئے گا۔ اکثر لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے آخرت برباد کر رہے ہیں، کوئی مال کی محبت میں، کوئی اولاد کی، فیملی کی محبت میں۔ مال کا صحیح استعمال کرنا ہے، اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہے، لیکن یہ نہ قبر میں دونوں آنے والے ہیں، نہ آخرت میں ساتھ آنے والے ہیں، ان دونوں کی وجہ سے اپنی آخرت کو نہیں بھولنا ہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، صاف دل۔ گندے گلاس میں ہم لوگ پانی نہیں پیتے، گندے خمچے میں ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے، گندے برتن میں ہم لوگ دودھ نہیں لیتے، گندا بیڈ روم ہمیں پسند نہیں، گندی بیڈ شیٹ ہمیں پسند نہیں، گندا کمرہ ہمیں پسند نہیں، یہاں تک کہ گندا واش روم بھی ہمیں پسند نہیں۔ یہ دل گندا ہو یہ میرے اللہ کو بھی پسند نہیں۔ مت رکھ کسی کی نفرت اپنے دل میں اے انسان، جس دل میں نفرت ہوتی ہے اس دل میں خدا نہیں بستا ہے۔ پوچھو اپنے آپ سے، اللہ چاہیے کہ کسی رشتہ دار کی نفرت چاہیے؟ مولانا وہ 100 رشتہ دار ہے، 2 کی نفرت ہے، وہ تو رہے گی، اس کی رکھ لے۔ یہ کینے کی برکت سے اللہ نہ تجھے شب برات میں معاف کرے گا، نہ تجھے رمضان میں معاف کرے گا۔ وہ 2 کی نفرت تیرے لیے جہنم کا ذریعہ بنے گی، اور اگر تو وہ 2 کی نفرت نکال دے گا، دل کو صاف رکھے گا، تو یہ دل کا صاف ہونا تجھے خدا کا ولی بنا دے گا۔ جس کے دل میں کسی کا کینہ ہو، بغض ہو، اللہ اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا، ایسے سخت ترین ناراض ہوتا۔ ایک دل ہے، یہ دل اللہ کا گھر ہے، یہ دل اللہ کا کمرہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے رہنے کی جگہ گندی ہو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک دل ہے، سارے اللہ والوں کا دل صاف ہے، سب کامیاب ہے۔ اللہ نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے اندر تقویٰ پایا، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے دلوں کو دیکھے تو رشتہ داروں کی برائیاں پائے، ورنہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ہمارا اپنا نقصان ہوگا۔ تو آپ نے سنا نا وہ قبر میں لاش صحیح سالم، میت صحیح سالم، کیڑے مکوڑے نے ان کو ٹچ نہیں کیا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر بھی ایسی بنے، ایسی عالیشان بنے، جنت کی باغ بنے، اور کیڑے مکوڑے ہمارے آس پاس نہ آئیں؟ تو ہم بھی حلال روزی کمائیں، پاکیزہ زندگی گزاریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کے دین کی محنت کریں، اور اپنے دل کو صاف رکھیں، اور سب کی خیر خواہی کرنا سیکھیں۔ الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 21ویں رات ہے، ہو سکتا ہے شب قدر ہو سکتا ہے نبی ہو، لیکن ہمیں تو ہر رات یہی سوچنا ہے، ہو سکتا ہے آج ہی شب قدر ہو، اسی طرح وصول کر لینی ہے۔ کوئی ایک رات تو شب قدر ہوگی، زندگی کے کئی مرتبہ آخری عشرہ ملا ہم وصول نہ کر سکے، رمضان میں بھی سوچا تھا وصول کریں گے، نہ کر سکے،
نیت کرے کہ انشاءاللہ یہ 10 دن وصول کر لیں گے. میں ایک عمل بتا رہا ہوں, اگر اس سے زیادہ کوئی کرتا ہو تو کرے, اگر اس سے کم کوئی کر رہا ہے تو پھر وہ یہاں تک آ جائے. یہ 5 دن میں روزانہ 6 پارے پڑھ لے, 5 دن میں ایک قرآن پورا ہو جائے گا. آخری عشرے میں کم سے کم 2 قرآن پورے ہو جائیں گے. اگر کوئی اس سے زیادہ پڑھ رہا ہے مبارک ہو, سلام ہو, وہ زیادہ پڑھے, لیکن کوالٹی والا پڑھے. ایسا نہ پڑھے کہ اللہ کو پسند نہ آوے. ہم پڑھ رہے اور اللہ کو پسند نہیں آ رہا ہے اور ہم سمجھ رہے کہ ہمارے تو بہت پارے ہو رہے. ایسا نہیں, کوالٹی والا. اللہ سن رہا ہے جب ہم پڑھتے نا, جب اللہ سن رہا ہوتا ہے یہ قرآن صحیح اترا ہے, اللہ کے نبی صحیح پڑھتے تھے, اس کو صحیح پڑھنا ہے. زبر زیر آگے پیچھے, بڑی قاف کی جگہ چھوٹا کاف, اس طرح نہیں. اس طرح تو آپ 10 پارے پڑھتے ہو, اس کی جگہ 5 ہی پڑھو, لیکن اچھے پڑھو, آخرت میں کام آوے, کوالٹی والے. ہم کوئی چیز خریدتے تو تھوڑی اچھی لیتے. 200 روپے کی بھی چائے کی پتی آتی ہے لیکن 450 والی لیتے. کیوں؟ چائے اچھی بنے گی. اور بھائی 200 والی لے لو نا, تھوڑی کم پئیں گے, لے لو نا, اچھی لے لو. اللہ کو بھی اعمال اچھے چاہیے. تو کم سے کم آپ 6 پارے پڑھ لو, 5 دن میں 1 قرآن ہو جائے گا, آخری عشرے میں 2 قرآن ہو جائیں گے. اور ہو سکے تو یہ 10 راتیں اللہ کی محبت میں جاگ کر کے گزارو گے انشاءاللہ. اور ایک عمل, یہ راتوں میں, یہ 10 راتوں میں روزانہ 7 تسبیح اللہ اللہ کی, 7 تسبیح درود شریف کی, 1 تسبیح استغفر اللہ کی, یہ 15 تسبیح پڑھ لو. اس کے بعد ہاتھ اٹھاؤ, انشاءاللہ آپ کی جو جائز تمنا ہوگی میرا اللہ پوری کرے گا. اللہ 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 اللہ, 10 منٹ لگے گی 7 تسبیح میں. اللہ اللہ کرنے والا ہی اللہ والا ہو جاتا ہے, کوئی سوچ کر کے اللہ والا نہیں ہوتا. میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی, میرے سارے غم مٹانے کو خدا کا نام کافی, خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی. ٹیلر جب تک کٹنگ نہیں کرتا وہاں تک فٹنگ نہیں ہوتی. یہ اللہ اللہ کرنا دنیا سے کٹنگ ہے اور اللہ سے فٹنگ ہے. موت کے وقت بھی اللہ اللہ نکلے گا. دنیا دنیا بولیے, دنیا دل میں آئی ہے, اللہ اللہ بولو گے اللہ دل میں آ جائے گا. نیت کرو انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اللہ اللہ 700 مرتبہ, اللہ کے بعد مرتبہ پیارے نبی کا, وہ بھی 700 مرتبہ, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ چھوٹا درود شریف ہے. او میرے عزیز, کوئی درود چھوٹا نہیں ہوتا, وہ پڑھنے کے اعتبار سے مختصر ہوتا ہے. ثواب تو آپ کو پورا ہی ملنے والا ہے. تم درود پاک زیادہ پڑھو, گنبد خضرا والے سے تمہارا بھی رابطہ ہو جائے گا. کوئی واٹس ایپ پر 2-4 میسج کرتا ہے, اس سے تعلق ہو جاتا ہے. کوئی اتنے درود شریف پڑھے گا, اللہ کے نبی سے تعلق نہیں ہوگا. اور 1 تسبیح استغفر اللہ کی 3 مرتبہ عربی میں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 97 مرتبہ اپنی زبان میں, تاکہ پتہ چلے یہ تسبیح نہیں ہے, یہ وظیفہ نہیں ہے, یہ اللہ سے معافی ہے, معافی مانگ رہا ہوں. کوئی ذکر نہیں کر رہا ہوں, معافی مانگ رہا ہوں. اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر, بہت گنہگار ہوں, یہ میری آنکھوں نے بہت غلط دیکھا ہے, معاف کر, یہ کانوں نے بہت غلط سنا ہے, معاف کر, زبان نے بہت غلط سنا ہے, معاف کر. اللہ آپ کو کیا بتاؤں, سورت کا سب سے بڑا مجرم ہی میں ہوں, مجھے معاف کر. میں آپ کو راضی نہ کر سکا, میں جوانی آپ پر فدا نہ کر سکا, معاف کر. روزانہ آپ نے مجھے رات دی 10-10 گھنٹے کی, اگر اس میں سے 15-20 منٹ آپ کو دی ہوتی نا, میں بھی آج آپ کا ولی ہوتا. لیکن اللہ, میں نے ساری رات غفلتوں میں سونے میں گزار, میں جوانی آپ پہ فدا نہ کر سکا, مجھے معاف کر دی. یہ 1 تسبیح ہزاروں پہ بھاری ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھانا, اللہ سے اللہ کی محبت مانگنا, اور آپ کی جو جائز تمنا ہو مانگنا. اس کی آپ کوشش کریں, پوری زندگی موت تک یہ 15 تسبیح کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اب یہ قبر والے سے تو میری 6-7 باتیں ہوئی تھی, بہت زبردست. اس نے مجھے عبرت بھری باتیں بتائی, کس کی قبر میں کیا دیکھا, خوشبو کہاں سے آ رہی تھی. ایک اور میت دیکھی, ان کو اس نے ان کی زندگی بھی دیکھی تھی اور ان کی موت بھی دیکھی تھی. اور ایک آدمی کو غسل دیتے وقت جو کیڑے نکل رہے تھے اور جو بدبو آ رہی تھی, اس کی داستان بھی اس نے سنائی مجھے. بہت عجیب داستان سن. بولے مولانا 7 لوگ آئے, ریٹرن چلے گئے. میں سب کو کہتا بھی تھا, بہت فخر سے بندہ چلتا تھا, میں کچھ ہوں دنیا میں. سب نکل گیا موت کے وقت. 1 بجے غسل دیا, اس کے ابا کہنے لگے صبح 8 بجے دفنائیں گے. 8 بجے نہیں, رات کو 2 بجے دفنا دو, کوئی کھڑا نہیں رہے گا اس کی میت. کس طرح غسل دیا, کیا ہوا اس کے ساتھ, انشاءاللہ 23 میں روزے کو بتاؤں گا. میں پہلے آؤں, آپ بعد میں آئے.
آپ آ سکتے، کوئی بات، طلب کے خلاف وہ نہیں ملے گا جو ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے یہاں طلب والوں کی قدر ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہو، اگر آپ بیزی ہو، مشغول ہو تو کوئی حرج نہیں. میں تو نوساری سے آ جاتا ہوں، آپ اپنے گھر سے آ جاؤ 5-10 کلومیٹر سے. شروع سے سنو، انشاءاللہ فائدہ ہو. وقت مسجد میں گزرے گا. کوئی لیٹ آنا چاہے وہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی جلدی آ جائے تو اچھا ہے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نکاح پڑھانا اس مسجد میں ایک مفتی صاحب کا قرآن شریف کا درس ہوتا ہے ہر تراویح کے بعد روزانہ. اس میں بھی سارے ساتھی بیٹھنے کی کوشش کریں. قرآن شریف کا درس بڑی اہم چیز ہے. 21ویں رات ہے، ایک بڑا حصہ گزر گیا ہے، ابھی ہمیں قدر کرنی ہے. دعا کریں گے، دعا سے پہلے مختصر ذکر کریں گے، نیت کریں انشاءاللہ وصول کریں گے انشاءاللہ. لائٹیں بند کرو. آنکھیں بند کیجئے. 21ویں رات کی اہمیت کو سمجھے. ایک تو ہم اعتکاف میں تو نہ بیٹھ سکے، کہیں ایسا نہ ہو راتیں بھی ضائع ہو جائیں. کیا پتہ شب قدر ہو. جو قدر کرے اس کے لیے تو ہر رات شب قدر جیسی ہے، جو قدر ہی نہ کرے اس کے لیے کیا شب قدر ہے. ذکر بھی کریں، ذکر کرتے کرتے دو چار آنسو بھی اللہ کے سامنے بہائیں. بتائیں اللہ میرے اندر خیر خائی نہیں ہے، مجھے بھی خیر خائی دے دے، صحابہ جیسی میری بھی زندگی بنا دے، دنیا آخرت میری بھی سنوار دے. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. بڑے پیار سے پڑھیں. لا الہ الا اللہ. پڑھتے رہیں. یہ بہت وزنی کلمہ ہے، ترازو کو جھکانے والا کلمہ ہے. یہ کلمہ پڑھ کے ہی مسلمان بنتے ہیں. ایک غیر کلمہ پڑھتا ہے اللہ پچھلے سب معاف کر دیتا ہے. ایک مسلمان پڑھے گا اللہ کتنے خوش ہوں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ہم اللہ اللہ پڑھیں گے. ہم نے بہت گناہ کیے. چھوٹا بچہ بار بار کہتا ہے امی امی، ابو ابو، روتا ہے، اس کے سب کام ہو جاتے ہیں. ہم بہت گنہگار ہیں. اللہ ہمارے بہت قریب ہے. کوئی مجھے مولانا کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں، اللہ اللہ کہے گا اللہ جواب نہیں دیں گے. پکارنا ہے اللہ اللہ، اس طرح کہ میرا پورا بدن اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور آزو بازو میں کوئی ہے اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں. مجھے تو اپنی قبر کو یاد کرنا ہے. جب مجھے قبر میں رکھا جائے گا منکر نکیر آئیں گے، اس وقت کون کام آئے گا. اللہ 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 ہی کام آئے گا. پوری دنیا اللہ کی ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے وہ. قبر میں کون کام آئے گا؟ پل صراط پر کون کام آئے گا؟ حساب کتاب کے وقت کون کام آئے گا؟ ولی کون بنائے گا؟ اللہ. مراقبہ کر لیجئے، آنکھیں بند کر کے دل سے اللہ کو یاد کیجئے. اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے. اب ہمارا دل کہہ رہا ہے، دل اللہ اللہ اللہ، زبان سے نہیں دل سے.
اس نے کہا مولانا ایک ساتھی کو غسل دے رہا تھا تو اس کے بدن سے کیڑے نکل رہے تھے، کود کود کے باہر آ رہے تھے۔ 7 لوگ تو واپس چلے گئے، مجھے کہہ رہا تھا مولانا اکڑ اللہ کو پسند نہیں آتی۔ پھر کہیں سے اسپرے لائے، وہ اسپرے مارے تب جا کے کیڑے ٹھنڈے پڑے۔ اور ہم سمجھتے گناہ کرتے رہو مر کے ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں گے، جیسے جنت کوئی ہمارے باپ دادا کی جاگیر ہو۔ صحابہ کو نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ جیسے زندگی گزارنی ہو گزارو، مر کے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کون کتنا پانی میں ہے۔ کچھ لوگ ہیں بہت نیکیاں بھی کی ہوگی، کچھ لوگ میرے جیسے بہت گناہ بھی کیے ہوں۔ ابھی راستہ بند کہاں ہوا ہے؟ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے نا، اس لیے تو شب قدر دیے، اسی لیے تو رمضان دیا، اسی لیے تو روزے رکھوائے، پرندوں کو بھی دعا پہ لگا دیا۔ اللہ کو ہماری بڑی قدر ہے، اللہ کرے ہمیں اللہ کی قدر ہو جائے۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، عبث یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ انسان تو کس چیز پہ غرور کرتا ہے؟ تو پہلے غسل کے لیے بھی کسی اور کا محتاج تھا، آخری غسل کے لیے بھی کسی اور کا محتاج۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ زندگی کی آخری 21ویں رات ہو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ آخری عشرہ شروع ہو گیا، آخری عشرہ شروع ہو گیا، آخری عشرہ شروع ہو گیا، آگ سے آزادی کا عشرہ شروع ہو گیا۔ اللہ ہمیں اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے تھا، ہم اقراری مجرم ہیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں تھے کہ آپ قبول کرتے ہیں، آپ جس سے راضی ہوتے اس کو اپنے گھر میں رکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہم اس قابل کہاں تھے کہ آپ کے گھر پہ سوتے، ہم تو اسی قابل تھے کہ آپ ہمیں باہر رکھتے، لیکن اللہ آپ ہم پہ کرم کیجئے، آپ ہم پہ کرم کیجئے۔ ہمارے نبی ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، اللہ آئندہ سال سے ہمیں بھی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی توفیق عطا فرما، جو بیٹھ گئے ہیں ان کو قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ آج کی رات اگر شب قدر ہو، ہمارے بڑوں نے جو خیر مانگی ہو ہمیں عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ پیارے اللہ یہ بڑی مبارک راتیں چل رہی ہے، اس میں کتنے لوگوں کو آپ نے حرمین میں بلایا ہے، ہمارے علاقے کے رہنے والے، ہمارے آس پاس کے رہنے والے لوگ کہتے بھی ہیں اب تو وہ لوگ جا رہے ہیں جو پہلے نہیں جاتے تھے، اللہ ان کو بھی قبول کر رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو مدینہ منورہ میں ہوں گے، مدینہ منورہ کی گلیوں میں ہوں گے، حرمین شریفین میں ہوں گے، گنبد خضرا کے سامنے ہوں گے، جنت البقیع کے پاس ہوں گے، اور کتنے لوگ ہیں جو پیارے نبی کے روضے کے پاس سلام عرض کر رہے ہوں گے۔ اللہ
اب کے بعد ہمارے بھی ہر رمضان وہیں گزرے ایسے فیصلے فرما. ہمیں خیر خائی کرنا سکھا دے, ہمیں اچھا مسلمان بنا دے, ہمیں بہترین اخلاق عطا فرما دے, ہمیں بھولپن سکھا دے, چالاکی سے بچا لے. رمضان کے بعد بھی نمازوں کی اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نمازیں دھیان کے ساتھ پڑھنے کی, کوالٹی والی پڑھنے کی, اذان کا ادب کرنے کی, نمازوں کے بعد دعائیں مانگنے کی, روزانہ کم سے کم 6 پارے پڑھنے کی, اور یہ 7 تسبیح اللہ اللہ کی, 7 درود شریف کی, 1 استغفر اللہ کی, یہ تسبیح پڑھنے کی. اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما. اللہ ہمیں صحت مند رکھنا, تندرست رکھنا, اور ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرمانا. ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما. اللہ بہت سے لوگ دور دراز سے آئے ہیں, آپ کی محبت میں آئے ہیں, اللہ ان کے آنے کو بیٹھنے کو قبول فرما. اب سے اللہ میں اور یہ پورا مجمع 11 بجے پہلے آ جاوے اور اپنی طلب آپ کو بتاوے, اور ہمارا زیادہ وقت مسجد میں گزرے. اللہ اسے فیصلے فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. انشاءاللہ اب 23ویں رات کو یعنی منگلوار کے دن رات کو اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ 11 بجے مجلس کریں گے انشاءاللہ.